الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275, 276 اور 277 یہ 12 تلک الرسول ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتار رہے ہیں سود کے حوالے سے. ہم گزشتہ درس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کرنے کو مال کی بڑھوتری کا سبب بتلایا ہے، اور وہ لوگ جو خفیتاً یا ظاہرتاً اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک، اللہ جل جلالہ کے نزدیک ان کے لیے بڑے اجر ہیں، اور ان کے لیے کہا گیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے کہ جس کو شیطان نے اپنے چھونے سے بدحواس کر دیا ہو. شیطان سے مراد جنات. ذالک بأنہم، یہ کیوں؟ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کہنے لگے کہ بیع خرید و فروخت جو ہے وہ سود کی طرح ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا خرید و فروخت کو اور حرام کر دیا سود کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، بس جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ سود کے لین دین سے رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو ماضی کا تھا وہ اس کا ہوا. وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے. ومن عاد، اور اس حکم کے آنے کے بعد جو واپس لوٹا. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، وہ آگ والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے. ویربی الصدقات، اور خرچ کرنے کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر ناشکر گناہ گار کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. واقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک اجر ہے، بدلہ ہے. ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ آیت نمبر 278 ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی بچا کچا رہ گیا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر کہ تم مؤمن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ فأذنوا، اعلان جنگ کر دو. بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وإن تبتم، اگر تم نے توبہ کر لی. فلکم رؤوس اموالکم، بس تو تمہارے لیے ہے اصل مال. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو. ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ. یہاں چند باتیں بہت اہم ہیں. ایک ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جب قیامت کے دن انسان کو اٹھایا جائے گا تو سود خور جو ہے وہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے جس کو جنات نے آ لیا ہو. بدحواس بھی کھڑا ہوگا، وہ اپنے آپے میں نہیں ہوگا. ایک لفظ ہے خرافہ. خرافہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ لفظ استعمال فرمایا، کہا حدیث الخرافہ.
تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ خرافہ کیا ہے، جانتے بھی تھے کچھ ہم؟ تو جواب میں انہوں نے کچھ واقعہ بتایا کہ فلاں فلاں شخص اس کی بات، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصابت الجن، اس آدمی کو جس کا نام خرافہ تھا، اس آدمی کو جنات اٹھا کے لے گئے، اور جب جنات لے گئے وہ بڑے عرصے تک جنات کی قید میں رہا۔ جب واپس آیا، واپس آنے کے بعد وہ اپنے جنات کے ساتھ رہنے کی، ان کی قید و بند کی باتیں کرتا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کیسی باتیں کرتا ہے، جس کی سمجھ میں بات آ جاتی ابیہا و نعمت، نہیں سمجھ میں آتی وہ کہتے ہیں یہ حدیث خرافہ، یہ حدیث خرافہ ہے، خرافہ کی بات ہے۔ تو اس سے یہ لفظ خرافہ نکلا، اور اسی سے خرافات بھی نکلا۔ یہ شخص اس بات سے ثابت ہوا کہ جنات کسی کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ اور بھی ہے، وہ واقعہ یوں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس نے آ کر دعویٰ دائر کیا کہ میرا شوہر لاپتہ ہے، میرا شوہر لاپتہ ہے، میرے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تو یہاں دو فتویٰ ہیں۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ عورت 5 سال اپنے شوہر کی گمشدہ شوہر کا انتظار کرے، اور دوسرا فتویٰ یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بڑا سخت ہے، وہ کہتے ہیں 70 سال انتظار کرے۔ اہم بات، اگر شوہر گمشدہ تھا، 5 سال کے گزرنے کے بعد قاضی نے اس کے حق میں شوہر کی طرف سے طلاق جاری کر دی، اس نے عدت گزاری، دوبارہ نکاح کرنا چاہا، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد زمانہ گزر گیا، وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، پھر کیا ہوا کہ اچانک سے پہلا شوہر آ ٹپکا۔ جب یہ آ جائے گا تو اس کا جو دوسرا نکاح تھا وہ خود بخود معطل ہو جائے گا، اور اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہوگی جس طرح ایک آدمی تیمم کرنے والا ہو تو وہ پانی کو دیکھ لے اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہوگی بات ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بأنہم، یہ جو اس طرح سے جنات کی طرح کے بدحواس سے ہونے کے انداز سے قیامت میں کھڑے ہوں گے، تو اس کی وجہ کہ جی انہوں نے یہ کہا انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت بالکل سود کی طرح ہے، خرید و فروخت سود کی طرح ہے۔ وأحل اللہ البیع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی بیماری کی وجہ سے سوج جائے، پھل پھول جائے، موٹا ہو جائے، تو وہ اگر اپنے آپ کو پہلوان سمجھ رہا ہے تو وہ نادان ہے، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی جس کو حکیم فاسد مواد کے جمع ہو جانے کی وجہ سے جلاب دے دے، تو اس وقت میں جو اس کو جلاب جاری کیے جاتے ہیں کسی دوا کے ذریعے سے، وہ وقتی طور پر، عارضی طور پر تو بیماری ہے، لیکن اس کا نتیجہ صحت ہے نہ کہ بیماری۔ جو آدمی سوج گیا ہے وہ خود بخود ایک مستقل بیماری کا شکار ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ سمجھیں نعوذ باللہ من ذالک کہ سود لینے سے مال بڑھتا ہے تو یہ مستقل بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی اس کو ہم جلاب دے دیتے ہیں تو اس بیماری کا جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ صحت کی صورت میں ہوگا۔ اسی طرح مال کا خرچ کرنا، صدقات کا خرچ کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ ہم جو تھوڑا تھوڑا خرچ کر رہے ہیں تو بظاہر یہ 2.5% مال ختم ہوتا ہے، لیکن نتیجے میں اس کے صحت آئے گی، نتیجے میں اس کے مال کا اضافہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا یضاعف لمن یشاء، اس کے لیے چاہتا ہے اللہ بڑھا دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرے، قرض حسنا دے۔ ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے آئی اور وہ رک گیا تو اس کے لیے ہر وہ چیز ہے جو اس نے پہلے کیا، ماضی اس کا کوئی حرج نہیں، ماضی معاف ہے۔ وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ومن عاد، لیکن اس حکم کے آ جانے کے بعد ایک آدمی لوٹ جاتا ہے، سود کا تعامل کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے حکم دیا فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے دو معنی اخذ ہوتے ہیں، ایک ومن عاد، ایک آدمی حرام کو حرام سمجھتے ہوئے
پھر ارتکاب کر رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ دوسرا آدمی حرام کو حلال سمجھ کر تعامل کر رہا ہے، حرام کو حلال سمجھ کر تعامل کر رہا ہے تو یہ کفر پر ہے۔ کیوں؟ ہر وہ چیز جو نص قطعی سے، قرآن پاک کے حکم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، اس کے حلال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسی زبردستی کر کے کسی ایسے حکم کو جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا اس کو حلال کرنے کی کوشش کی تو وہ خود بخود اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کا ایمان بھی برقرار نہیں رہے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ زکوٰۃ کا انکار، بہن بھائی کا نکاح ماضی میں ہوتا تھا، ماضی میں جو تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات تذکرہ فرمایا ہے کہ ماضی میں نکاح ہوتا تھا تو ابھی میں کر رہا ہوں، تو یہ قرآن پاک ثابت ہے، تو قرآن پاک سے نہیں ثابت ہے، حلال ہونا ثابت ہرگز نہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں فرماتے ایسے شخص کو جو ناشکرہ بھی ہو اور گناہ گار بھی ہو۔ ناشکری اللہ تعالیٰ کو ناپسند۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلا کام ایمان لائے، نمبر 2 عمل الصالحات، نیک اعمال کیے۔ دیکھیے درمیان میں یہاں پر ایمان اور عمل صالح کے درمیان میں علم کی بات نہیں ہے کہ عالم ہوگا تو متقی پرہیزگار بنے گا، علم کی بات نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد پہلا کام اقام الصلاۃ، نماز قائم کی، دوسرا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، یہ دو باتیں کر کے اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ دو باتیں کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت تفصیل کر دی ہے۔ اقام الصلاۃ سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق، و آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی پہلے فرض ہے بندے کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے حق ہے، یہ بندے نے ادا کیا۔ اس حق سے جڑے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ حقوق العباد ہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام دو باتیں کہتے ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، ایک نماز اور دوسرا تمہارے ماتحت ان کی رعایت کرنا۔ معلوم ہوا کہ نماز کی حفاظت کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ہی اس کے ماتحت کے اپنے ماتحتوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ پہلے حقوق اللہ کی حفاظت کا حکم دیا اور اس کے بعد حقوق العباد کے تحفظ کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے۔ پھر ارشاد فرمایا لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے بڑا اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غمگین اس بات پہ کہ جی جو ہم پیچھے چھوڑا ہے، ہم اس پر غمگین بھی نہیں ہونا چاہتے، اور خوف اس بات کا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اب رحمت ہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح سلامت لے کے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مسلمان کا سب سے اہم کام بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، اہم کام۔ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، کہ جی مجھے ہر آن ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں جو بات شروع کی ہے وہ بات شروع کی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خارج از ایمان لوگوں سے یہ بات نہیں کہی ہے، ایمان والوں سے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ غیر مسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب نہیں فرما رہے ہیں، خطاب ایمان والے سے فرما رہے ہیں۔ ایمان والے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے انسان کو لرزہ بر اندام کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خصوصی تعلق قائم ہو جائے، اس کو گناہ سے روکنے والا ایمان یہ معتبر ہے۔ ایسی نماز جو انسان کو اس کے گناہ سے روکے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور گناہ کے کام سے روکتی ہے۔ اگر ایسی نماز نہیں پیدا ہوئی تو مطلب یہ کہ میری نماز میں جان نہیں ہے، اس نماز میں روح ڈالنے کی ضرورت ہے، اس نماز کو روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے اعتبار سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔
بات سمجھے؟ پھر شاہ فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ کسی آدمی کے ساتھ معاملہ تھا، آپ نے 1 لاکھ روپے دیے اور اس سے کہا کہ 1 لاکھ کے ادھار دیے تھے تو 5 مہینے کے بعد میں 1,05,000 روپے لوں گا، فی مہینہ 1000 روپے لوں گا۔ جب یہ حکم آ گیا، اس حکم کے بعد وہ 1 لاکھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس کے اوپر کے جو 5,000 روپے جو سود کے طے تھے وہ پیسے دینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ پیسہ جو سود کی شکل میں کسی کے پاس بھی موجود ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ کسی صورت حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور یہاں پر شرط لگائی، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو وہ جو کہ باقی بچ گیا ہے سود میں سے۔ باقی ماندہ کو چھوڑنے کے بعد پھر شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو ہماری بات مان لو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ زمین پر تشریف لا کر ہاتھ پکڑ کے ہمیں نہیں روکیں گے، تمہارے اندر میں اگر ایمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہو، جو چیز کھٹکنے لگ جائے اس کو چھوڑ دو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر کہ تم ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا، بس اعلان جنگ کر دو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس تمہارے لیے تمہارے مال، تمہارے اصل مال ہیں، جو دیا تھا وہی لینے کا حق ہے، اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، ولا تظلمون۔ یہاں ایک تعریف سود کی بیان کر دوں، یہ بات رہ جائے گی۔ سود ہے کیا چیز؟ اس کو اردو میں سود اور انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں۔ سود وہ ہے کہ مال اصل مال، ایک مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے کے اوپر نمبر 1 ادھار ہو، نمبر 2 زیادتی ہو۔ جی میں نے ادھار دیا 1 لاکھ روپے آپ کو، زید نے بکر کو 1 لاکھ روپے ادھار دیا اور اس سے کہا کہ 6 مہینے بعد میں تم سے 1,20,000 روپے لوں گا۔ یہ جو 20,000 اوپر کے آ رہے ہیں یہ سود ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک آدمی نے یہ کہا کہ طے شدہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ یار آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور آپ مشکل میں ہیں، میں آپ کے پیسے بھی لوٹاتا ہوں اور آپ کو ہدیتاً کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جائز ہے چونکہ مقرر نہیں تھا۔ لیکن اگر طے شدہ معاملہ ہے تو ایسے میں سود کے ساتھ تعامل کرنا جائز ہرگز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، جب نفع معلوم ہوگا، 2 چیزیں سامنے رکھیں، ایک ہے مضاربت اور ایک ہے سود۔ مضاربت الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے۔ مضاربت یہ ہے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے، 1 لاکھ روپے میں نے لیے، میں نے کہا میں اس سے کاروبار کروں گا اور اس کاروبار سے جو نفع ہوگا وہ ہم برابر میں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اب معلوم ہوگا کہ جس آدمی نے پیسے لگائے اس کو کہتے ہیں مضارب، اور جس آدمی نے کام کرنا ہے اس کو کہتے ہیں مضارب ثانی، اور جو آدمی کام کرے گا۔ اب جس آدمی نے کاروبار میں کام کرنا ہے اس آدمی نے نفع رکھنا ہے، اس نفع کی اگر کہ مقررہ قیمت طے کر لی کہ جی میں آپ کو 800 روپے مہینہ دوں گا، تو یہ طے کر دینے کی وجہ سے یہ سود ہو جائے گا۔ طے نہیں کیا، اس نے کہا جی نفع نقصان میں ہم برابر کے شریک ہوں گے، جب بھی نقصان ہوگا تو اصل مال میں سے بھی ہوگا۔ 1 لاکھ روپے دیے تھے، نقصان ہوا تو وہ نقصان اصل مال کو بھی شامل ہوگا۔ معلوم ہو جی 90,000 روپے بچ گئے۔ اب 90,000 روپے میں جو مالک تھا اس کو چاہیے کہ وہ 90,000 روپے اصل مال کی قبول کر لے۔ یہ ہے مضاربت۔ سود یہ الگ ہے۔ سود کیا چیز ہے کہ جی میں جو پیسے آپ کو دے رہا ہوں اس پیسے کے اندر میں آپ سے اضافہ ہی چاہتا ہوں، نقصان ہرگز نہیں چاہتا، نقصان ہرگز نہیں چاہتا۔ جہاں نقصان نہیں ہو سکتا وہاں سود کا شائبہ پیدا ہو جائے گا، وہاں علماء کرام سے رجوع کرنے کی شدید ضرورت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔